رحیم۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہا صاحبها وان قل۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ عمل لگتا ہے کہ جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ عمل تھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہ تھی کہ جب کسی معمول کو شروع فرماتے تھے تو اس کو پابندی سے کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کبھی تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو پھر دن میں اسے پورا کرتے تھے، حالانکہ تہجد کی نماز کی قضا لازم نہیں ہے، مگر صرف اس لیے تاکہ ایک چیز کا معمول برقرار رہے۔ تو تھوڑا عمل ہو، پابندی کے ساتھ ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ عمل زیادہ ہو مگر 3-4 دن میں وہ جوش اتر جائے انسان۔ البتہ بعض مواقع جہاں شریعت نے جن مواقع پر یا جن اوقات میں زیادہ عبادت کی ترغیب دی ہے وہ تو اس سے مستثنی ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں تو عمل زیادہ ہو اور پھر یہ زیادہ عمل پورے سال نہیں ہو سکتا، لیکن عام معمول یہ بنانا چاہیے ان مخصوص راتوں کے علاوہ کہ تھوڑا سا عمل پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، پورے سال اس کا معمول بنایا جائے۔ اگر آپ سے تلاوت زیادہ نہیں ہوتی، ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، یا پڑھتے ہیں مگر 2-3 دن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ناغے، تو بہتر ہے کہ آپ آدھا پڑھ لیا کریں مگر روزانہ پڑھیں۔ آدھے کی پابندی مشکل ہے تو 1 پاؤ پڑھ لیا کریں مگر پابندی سے پڑھیں۔ کسی کے لیے 1 پاؤ پارہ روزانہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ 2-3 رکوع پڑھ لیا کریں مگر پابندی کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح تسبیحات کا معاملہ ہے، کسی سے صبح و شام کی تسبیحات پوری کرنا مشکل ہو رہی ہیں تو وہ 100 مرتبہ کے بجائے 50 مرتبہ کر لیا کرے مگر پابندی کے ساتھ کرے۔ ہمارے جتنے اکابر تھے، اسلاف تھے، وہ اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ جب کسی عمل کی ابتدا کی جائے تو اسے پابندی سے کیا جائے، اس میں ناغہ نہ ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا معمول تھا کہ ایک وقت انہوں نے متعین کیا ہوا تھا، اس میں تفسیر کا کام کیا کرتے تھے یا کوئی تصنیف و تالیف کا، تفسیر لکھ رہے تھے یا کوئی اور تصنیف تالیف کا کام تھا۔ تو ان کے استاذ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو ظاہر ہے استاذ تھے تو اپنے تمام کام چھوڑ کے اپنے استاذ کی خدمت میں بیٹھ گئے، لیکن یہ وقت تھا ان کی تصنیف و تالیف کا۔ اب استاذ کے سامنے تو اٹھ کے جانا یہ بے ادبی کی بات ہے اور ناغہ کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے، تو انہوں نے تھوڑی دیر میں اپنے استاذ سے اجازت دی کہ مجھے تھوڑی دیر کا ایک کام ہے بہت ضروری، میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ گئے اور 3-4-5 منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی ایسا ایمرجنسی کا کیا کام تھا؟ تو فرمایا اس وقت میرا معمول تھا تصنیف لکھنے کا، تو صرف ناغے سے بچنے کے لیے میں اس جگہ بیٹھ کر 2 منٹ تھوڑا سا قلم کو میں نے حرکت دی اور واپس آ گیا تاکہ ناغہ نہ ہو۔ حالانکہ کام تو 3-4 گھنٹے بیٹھ کے کرتے تھے مگر چھٹی نہ ہو، ناغہ نہ ہو، 2 لفظ لکھ لوں ناغہ نہ ہو، تو یہ آپ کی اجازت سے میں نے یہ کیا۔ تو یہ جو بڑے حضرات گزرے ہیں ان سے اللہ نے جو اتنی تھوڑی عمروں میں اور تھوڑے وقتوں میں بے پناہ کام لیا ہے، اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ یہ کام پابندی سے کرتے تھے، اس میں ناغہ نہ ہو۔ اور ہمارے اتنے وقت فارغ ہوتا ہے ہمارے پاس اور اتنی کچھ صحت اور صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو 4 دن کا جوش ہوتا ہے۔ کوئی نیک بنے گا نا اگر نیک، تو 4 دن میں ایسا لگے گا کہ جیسے امام مہدی یہی بننے والا ہے تھوڑے دنوں، یہی ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ 4 دن کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ایسا غائب ہوتے ہیں کہ وہ مثال مناسب نہیں ہے، سمجھیں، جیسے اس چیز کے سر سے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے تو ایسے غائب ہو جاتے ہیں۔ جوش ہوتا ہے 4 دن کا، 6 دن کا، تو پابندی کے ساتھ کیا جائے چاہے تھوڑا عمل۔ البتہ فرائض و واجبات تو پورے کرنے ہیں، وہ تو بہرحال جتنے اللہ نے بتائے وہ تو پورے کرنے، ان میں تو تھوڑا ہے ہی نہیں۔ نوافل کی بات یا اضافی چیزوں کی، دنیاوی ترقی کا بھی یہی راز ہے۔ دنیا میں کسی نے ترقی کرنی ہے اس کا بھی یہی راز ہے، جیسے کوئی
میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے, تو اس میں بھی لڑکوں کو جوش اٹھتا ہے 3-4 دن کے لیے, تو ایسا کتاب کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جگہ انہوں نے سنبھالنی ہے مستقبل میں. لیکن اس کے بعد پھر وہ ساری کتابیں بند. دنیا میں ترقی کرنے کا راز بھی یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے لیے روزانہ ٹائم نکالیں, بے شک تھوڑی دیر, تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں پابندی کے ساتھ, سال میں بہت ہو جائے گا. اور 4 دن میں آپ نے ایسا لگا کہ جیسے یعنی یہ ساری تعلیم اس نے آج ہی حاصل کر لینی ہے, اور اس کے بعد پھر طبیعت اکتانے لگی. اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی اور بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں بعض اکابر نے, غالباً حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تھے یا کوئی اور انہی کے ہم عصر کوئی بزرگ تھے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عمل اتنا کرنا چاہیے کہ اس عمل سے دل نہ بھرے, تھوڑا سا شوق برقرار رہے. یعنی آپ اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھیں, تھوڑا سا شوق ابھی باقی ہو مزید پڑھنے کا تو کتاب بند کر دیں. یہ تھوڑا سا جو شوق باقی ہوگا نا, یہ اگلے دن دوبارہ آپ کو اس عمل پر آمادہ کر لے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے تھوڑی سی بھوک رکھ کے اگر کھانا چھوڑ دیں گے تو اگلے ٹائم پہ دوبارہ اچھی طرح سے بھوک لگے گی, اور اتنا کھا لیا کہ اب دل ہی نہیں چاہ رہا, بدہضمی ہو گئی, تو اگلے وقت میں عین ممکن ہے آپ کو وہ کھانے کو دل نہ کرے. تو اس طرح اس سے تھوڑے عمل سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پیاس باقی رکھ کر عمل کو چھوڑ دیا جائے تو اگلے دن اس عمل کا شوق برقرار رہتا ہے. اور ایک دم جوش میں آ کے بہت زیادہ کر لیا, اس کے بعد پھر ایک دم فارغ ہو گئے, اس سے عمل چھوٹ جاتا ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک آخری بات یہ کہ تہجد کی پابندی میں بھی یہی ہوتا ہے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ 10 رکعتیں 8 رکعتیں, تو صرف 2 پڑھ لیں پابندی کے ساتھ, 2 رکعتیں پڑھ لیں انسان پابندی کے ساتھ. یہ بہتر ہے بنسبت 8-8 16-16 اور 20-20 رکعتوں کے جو 3-4 دن ہوں اور اس کے بعد انسان تھک جائے. تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.